السلام علیکم ڈاکٹر نوید اختر، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کل دو بڑی ہاٹ نیوز چل رہی ہیں، ایک بجٹ کے بارے میں، ایک بجٹ میں تنخواہیں کتنی بڑھ رہی ہیں، پینشن کتنی بڑھ رہی ہے، ٹیکس کتنا ہے، اور دوسری ہے جو 200 یونٹ سے کم لوگ میٹر استعمال کر رہے تھے، سبسڈی لے رہے تھے، ان کے بارے میں۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے بجٹ کے بارے میں، بجٹ کی اپڈیٹ کیا ہے۔ آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ میں نے جو لاسٹ ویڈیو بنائی تھی اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سال میں ایک دفعہ ہی تنخواہ بڑھتی ہے، اور جب کوئی پرپوزل یا کوئی ٹھوس بات سامنے آتی ہے تو اس وقت ویڈیو بنانی چاہیے، اور اس وقت آپ ویڈیو دیکھیں۔ لیکن ہو کیا رہا ہے کہ ڈیلی بعض چینل تین تین چار چار اسی پر بجٹ کی اپڈیٹ، تنخواہ بڑھ گئی، اتنے پرسنٹ بڑھ گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، وہ صرف ویوز لینے کے چکر میں۔ اور میری آپ جو پرانی ویڈیوز ان پر بار بار بہت سے لوگ کمنٹس بھی کر رہے تھے، بہت سے لوگوں نے مجھ سے رابطہ بھی کیا، اور مجھے کوئی فزیکلی لوگ بھی ملے، انہوں نے کہا کہ اتنی تنخواہ بڑھ رہی ہے، کوئی کہہ رہا 50% بڑھ رہی ہے، کوئی کہہ رہا نوٹیفکیشن آ گیا 20% بڑھ رہی ہے، کوئی کہہ رہا جی گولڈن ہینڈ شیک مل رہی ہے۔ ان کو میں نے بڑا سمجھایا، لیکن جب آپ کسی چینل سے کوئی ویڈیو دیکھتے ہیں تو پھر آپ کو سمجھانا بھی مشکل ہو جاتا ہے نا، کہ آپ کہتے ہیں نہیں میں نے تو وہ پکی خبر سن لی ہے۔ تو آج کی ویڈیو کا مقصد یہی ہے کہ میں نے آپ کو بار بار کہا ہے، خاص کر وہ جو ملازم طبقہ یہ تھوڑا سا کہہ لیں کہ پڑھا لکھا ہوتا ہے، پڑھا لکھا ہوتا ہے یہ تو کہیں ملازمت ملتی ہے نا۔ تو آپ لوگ کیا کرتے ہیں، آپ ڈیلی بیٹھ جاتے ہیں موبائل لے کے یا کمپیوٹر پر، اور جہاں پر کوئی ایک بریکنگ نیوز، کوئی ایک تھم نیل آتا ہے، اتنی تنخواہ بڑھ گئی، 200% بڑھ گئی، 50% بڑھ گئی، تو آپ اس کو فوراً کلک کرتے ہیں اور آگے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آپ خود دیکھیں، آپ پچھلے کافی عرصہ سے کچھ چینلز کو دیکھ رہے ہیں، تو کم از کم آپ یہ دیکھیں کچھ چینل اچھے بھی ہیں، آپ کو پتا ہے دو چار جو چینلز ہیں جو ملازمین کے بارے میں، آپ ان کو دیکھیں۔ بہت سے لوگوں کا یہ فیلڈ ہے ہی نہیں، میں نے بھی دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہے، بہت سے لوگ جو یوٹیوب اس ملازمین کے بارے میں، پینشنرز کے بارے میں بنا رہے ہیں، انہوں نے نہ پوری عمر ملازمت کہیں کی ہے، نہ ان کو پتا ہے کہ ملازم کیا ہوتا ہے، امپلائی کیا ہوتا ہے، اور ان کو بعض لوگوں کو تو پینشن کے اسپیلنگ بھی نہیں آتے، اور وہ لوگ آپ کو پینشن کے بارے میں بتا رہے ہیں، فارمولے بتا رہے ہیں اتنی بڑھ گئی، اور یہ ٹوٹل جو ریلیٹڈ اکانومی کے، اور آپ کے سامنے جو آپ کے جو یہ یوٹیوب بنا رہے ہیں یا وی لاگ کر رہے ہیں، ان کو تو اکانومی کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ وہ کیا کرتے ہیں، وہ ادھر ادھر سے خبریں دیکھتے ہیں اور ویوز لینے کے لیے بنا دیتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ جو یوٹیوبر آپ کو اس طرح کی فیک نیوز دے رہے ہیں، کیا ان کا یہ فیلڈ ہے بھی کہ نہیں فیلڈ؟ ان میں سے آپ دیکھیں 90% ایسے لوگ ہیں کہ جن کا یہ فیلڈ ہے ہی نہیں ہے، نہ ان کا یہ فیلڈ ہے ملازمت، نہ ان کا فیلڈ ہے اکانومی، لیکن آپ کو ایسے ایسے لیکچر دے رہے ہوتے ہیں وزیر خزانہ بن کے کہ جس طرح ان سے زیادہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو اس میں آپ کا بھی قصور ہے، اس میں ان کا قصور نہیں، اس میں آپ کا بھی قصور ہے۔ آپ سمجھدار لوگ ہیں، آپ چینل کو دیکھیں، ایک دفعہ دیکھیں، دو دفعہ، آپ کو پتہ چل جاتا ہے۔ پھر آپ بار بار کمنٹ کر رہے ہیں کہ آج نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا، آج یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ تو آج پھر میں یہ کہہ رہا ہوں، آپ سن لیں کہ سال میں ایک دفعہ تنخواہ بڑھنی ہوتی ہے، ایک دفعہ پینشن بڑھنی ہوتی ہے، اور اس کی جو پرپوزل ہیں وہ سامنے آ جاتی ہیں، ڈیلی کوئی نئی پرپوزل نہیں آتی۔ ابھی پھر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آج تک جو پرپوزل سامنے آئی ہیں یا گورنمنٹ کا جو ارادہ ہے وہ ہے، جو تنخواہیں ہیں وہ 10% کا ہے، اور پینشن 5 سے 7% کا۔ پینشن کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ جتنا سی پی آئی ہے، یعنی کہ جو آپ پرچیزنگ آپ کہہ لیں کہ انڈیکس آتا ہے، اس کے مطابق ہوگا، اور جو تنخواہیں وہ بھی انفلیشن کے مطابق تقریباً 10% انہوں نے رکھی، اور ایک ڈھاک انہوں نے ضم کرنے کا۔ ابھی تک کی جو پرپوزل انہوں نے آئی ایم ایف کو پیش کی تھی، کل ان کی میٹنگ تھی 1 جون کو، آئی ایم ایف کی پاکستان کے ساتھ ورچوئل ایک میٹنگ، اس میں اس چیز کو ڈسکس کرنا تھا۔ اس میں جو زیادہ فوکس رہا ان کا یہی تھا کہ ریونیو جنریٹ کیسے کرنا ہے۔ آئی ایم ایف کا جو زیادہ فوکس تھا ان کا سیلریز یا پینشن پر نہیں تھا، ان کا تھا کہ ریونیو جنریٹ کیسے کرنا ہے۔ تو ریونیو جنریٹ کرنے کے لیے گورنمنٹ بتا رہی تھی کہ ہم ٹیکس زیادہ لگائیں گے، تو 450 ارب روپے کے زیادہ ٹیکس لگانے پڑیں گے۔ تو یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو بات چیت رہی ہے اس میں بھی سیلری ڈائریکٹ اس میں ڈسکس نہیں ہوئی، اس میں یہ تھا کہ آپ ریونیو جنریٹ کیسے کریں گے۔ اس میں ایک چیز تھی کہ 2% جو جی ڈی پی کا اس کو آپ ایز اے سرپلس منی کے طور پر رکھیں گے۔ تو اب تک کی جو صورتحال ہے اس میں یہ کہ آئی ایم ایف سے کل جو میٹنگ تھی پاکستان کی ورچوئل میٹنگ، اس میں بھی پاکستان اور ان کا ایک چیز پر اتفاق ہوا ہے کہ 2% جو جی ڈی پی کا سرپلس ہے منی وہ رکھیں گے، اور دوسرا ایک سیلز ٹیکس کا تھا کہ اس کو 18% رکھنا ہے یا 19% رکھنا ہے۔ اس کا گورنمنٹ اور پاکستان نے فی الحال 18% پر ان کو منایا ہے، اور جو ٹیکس ہے ریونیو جو اکٹھا کرنا ہے اس کے بارے میں ان کو بہت سے تحفظات ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ ایف بی آر ابھی آئی ایم ایف کے ساتھ رابطے میں ہے، ابھی یہ میٹنگ آپ کہہ لیں ورچوئل میٹنگ ختم نہیں ہوئی، ابھی بھی ان کے ایف بی آر سے رابطے چل رہے ہیں۔
اس لیے حتمی ابھی کوئی چیز سامنے ابھی تک نہیں آئی آج کی ڈیٹ تک. تو اب یہ کیا ہے کہ جو زیادہ چانس ہے وہ یہی ہے کہ 10% تنخواہ ہے. اور پینشن کا جنہوں نے پچھلے سال سے جو کیا سی پی آئی کے مطابق، سی پی آئی جو چل رہی ہے اس میں 4.5% سے لے کر 7.5% تک ہے. یعنی کہ آپ ایوریج کہہ لیں کہ 7% کے لگ بھگ ایک نکل آئے گی، 6 یا 7%. تو پینشن کا چانس 5% سے 7% تک بڑھنے کا ہے، اور تنخواہ کا جو چانس ہے وہ 10% کا ہے. اور اس کے علاوہ جو کنوینس لاس ہے اس کا ڈبل ہونے کا چانس ہے. یہ یعنی کہ 3 چیزیں ابھی تک جو سامنے آئی ہیں. لیکن ابھی ہو گیا کیا، 4 جون کو گورنمنٹ ایک اکنامک سروے جاری کرے گی. اس میں گورنمنٹ بتائے گی اپنی جو کارکردگی رہی ہے پچھلے سال کی، کتنا گروتھ رہا ہے، اس میں کتنی انفلیشن رہی ہے، اب اس کی پرفارمنس کتنی رہی ہے. وہ جو اعداد و شمار ہوں گے ان کے مطابق پھر اگلے بجٹ میں جو پرپوزل وہ پیش کی جائیں گے. یعنی 4 جون کو اکنامک سروے آئے گا، اس کے بعد پرپوزل جو کیبنٹ کو پیش کی جائیں گی. جو کیبنٹ کو پرپوزل پیش کی جائے گی اس میں انہوں نے لکھا ہوگا سارا کہ اتنے پرسنٹ یہ، اتنے پرسنٹ اتنا ٹیکس لیں گے، اتنا نہیں لیں گے. آنے والا جو بجٹ ہے وہ تقریباً 17 سے 18 ٹریلین کا ہے. تو گورنمنٹ آف پاکستان نے آنے والا جو سال ہے اس میں 1700 سے 1800 ارب روپیہ پیٹرولیم لیوی سے حاصل کرنا ہے. یعنی کہ پیٹرولیم لیوی سے 17 سے 1800 ارب روپیہ وہ حاصل گورنمنٹ نے کرنا ہے. اور ٹوٹل آپ کہہ لیں 15,000 سے زیادہ بلین، جو 15,000 بلین سے زیادہ جو ٹیکس یہ جنریٹ کرنا ہے. تو یہ بہت بڑا ٹارگٹ ہے. یہ اچیو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ بات کی بات ہے، لیکن گورنمنٹ نے اس پر آئی ایم ایف کو متفق کرنا ہے. ایف بی آر کی آئی ایم ایف کے ساتھ ابھی تک میٹنگ جاری ہے، یہ فائنل نہیں ہوئی. 4 جون کو جو اکنامک سروے آئے گا اس کے بعد جو پھر فائنل جو پرپوزل وہ بجٹ کی کیبنٹ بجٹ میں پیش ہونے سے پہلے کیبنٹ کو پیش کریں گے. تو ابھی جو نئی ویڈیو ہم بنائیں گے وہ اسی وقت بنائیں گے، وہ جب پرپوزل سامنے آئیں گی، وہ کل آتی ہیں، وہ پرسوں آتی ہیں، وہ جب بھی آئیں گی اس کے بعد پھر ہم کچھ کہنے کے قابل ہوں گے. تو آپ بھی کوشش کریں کہ یہ جو تھم نیل ہوتا ہے نا، ایسے ہی دیکھ کر آپ جذباتی نہ ہو جایا کریں کہ اس کو آپ نے کلک کیا اور پھر 10 منٹ آپ اس کو سنتے رہیں، پھر آپ نے کیا کہ اپنے بال نوچنے شروع کرتے ہو، یہ تو میں نے ٹائم ضائع کر دیا. تو آپ خود دیکھیں جو تھم نیل اس طرح کا بناتا ہے اس کو کم از کم آپ ڈسکریج تو کریں. وہ دیکھیں کہ اس کا وہ فیلڈ ہے بھی کہ نہیں فیلڈ، کیا اس کو اس کا کچھ علم ہے کہ نہیں ہے. وہ خام خواہ اپنا بھی ٹائم ضائع کر رہا ہے، وہ آپ کو بھی ٹائم ضائع کر رہا ہے. اور جس طرح ہوتا ہے نا فصلی بٹیرے، تو آپ دیکھیں کہ 1 مہینے میں کتنے فصلی بٹیرے سامنے آ جاتے ہیں. وہ قانونی پہ لیکچر دینا شروع کر دیتے ہیں، وہ بجٹ پہ اتنی تنخواہ بڑھ گئی، میری اس سے بات ہوگی، اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا. تو آپ خیال کریں خام خواہ حیجانی کیفیت میں نہ جائیں. پچھلے سال جو پینشن کا بجٹ تھا وہ تھا 1055 ارب روپے. تو سب سے اب کہہ لیں میں نے بتایا تھا تقریباً یہ 6% کے قریب بنتا ہے بجٹ کا. جو بجٹ ٹوٹل بجٹ کا تقریباً جو پینشن کا حصہ ہے وہ تقریباً 6% بنتا ہے، 1055 ارب روپے. تو اگر گورنمنٹ 5% بڑھاتی ہے تو تقریباً 50-55 ارب روپیہ گورنمنٹ کو زیادہ دینا پڑے گا. اسی طرح 7% بڑھاتی ہے، 10% بڑھاتی ہے، تو آپ کہہ لیں کہ 50 ارب سے لے کے 100 ارب روپیہ تک گورنمنٹ کو اس کے لیے علیحدہ رکھنا پڑے گا. تو یہ گورنمنٹ کے لیے ایک بڑی بات ہے. ابھی آپ کے ذہن میں یہ بھی ہے کہ آئی ایم ایف سب کچھ اسی کے لیے ہوتا ہے. آئی ایم ایف آپ کی سیلری یا پینشن پہ بات نہیں کرتا. آئی ایم ایف کو صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ جو بات کر رہے ہیں، آپ جو نئے ٹیکس لگائیں گے کیا وہ آپ کلیکٹ کر لیں گے، کیا آپ اتنی آمدن لے آئیں گے. یعنی آپ نے اگر تنخواہ بڑھائی ہے، پینشن بڑھائی ہے، تو اس کے لیے آپ کو 50 ارب 100 ارب یا 200 ارب روپیہ زیادہ چاہیے، تو وہ آپ کہاں سے لیں گے. آپ نے اس بات سے آئی ایم ایف کو متفق کرنا ہوتا ہے. آئی ایم ایف کو یہ نہیں ہوتا کہ تنخواہ کتنی بڑھ گئی ہے یا کتنی نہیں بڑھی ہے، اس کو اس سے نہیں ہوتا. اس کو صرف یہ کہ آپ نے جو وعدہ کیا ہے کہ آپ نئے بجٹ میں 10% یا 20% تنخواہ بڑھائیں گے، تو جب وہ بڑھائیں گے تو جو 100 ارب یا 200 ارب روپیہ آپ نے زیادہ رکھنا ہے وہ آپ نے کہاں سے لینا ہے. اس کو اس چیز سے غرض ہوتی ہے. اور وہ پاکستان کے پچھلے سال بھی ناکام رہے. پاکستان نے جتنا ٹیکس کلیکٹ کرنا تھا اس میں ناکام رہا ہے. اس لیے 450 ارب روپے کا نیا ٹیکس لگنے جا رہا ہے، جس میں کچھ صوبے دیں گے اور کچھ وفاق. تو وہ 450 ارب روپیہ نیا آئے گا، وہ کہاں پہ لگے گا. وہ زیادہ چانس ہے کہ سولر پہ لگے گا، ہائیبریڈ پہ لگے گا. اور اس کے علاوہ یہ جو سبسڈی دی جا رہی ہے 200 یونٹ سے کم، اس کو وہ کم کریں گے. تو اس طرح سے کر کے وہ اپنے بجٹ کو بیلنس کرنے کی کوشش کریں گے. اس کے علاوہ بھی اگر آپ کے ذہن میں کوئی بات ہے وہ آپ کمنٹس میں لکھ سکتے ہیں. اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں. شکریہ.